السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا مزہ کا خیز ہے، ہنسی بھی آتی ہے، اس پہ رونا بھی آتا ہے۔ لاہور سے نور الحسن صاحب نے لکھا ہے، آدھے میرے ہم نام ہیں، تو میرے پاس تو نور نہیں، لے دے کے صرف سوائے اندھیرے کے ہے ہی کچھ نہیں۔ سوال ان کا بہت عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتی ہیں جی مریم نواز کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ آپ کا دریا عبور کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے تک پہنچی ہوں، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اور اگر محترمہ نے آگ کا دریا عبور کیا ہے تو عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی قیادت نے کیا جک ماری ہے؟ اب نور الحسن صاحب، آپ کے اس سوال میں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ آگ کا دریا ہوتا کیا ہے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگ کا دریا پڑھی بھی نہیں ہوگی، سنا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے والد محترم نے عابدہ حسین لکھتی ہیں یہ بات، انٹرویو میں انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جب پتہ نہیں ان کی حکومت گری تو میں گئی، وہ کیا اسے کہتے ہیں، مطلب افسوس کرنے یا جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، تو وہ کہتی ہیں کہ باتوں باتوں میں نے کہا کہ میاں صاحب کو جونج بھی راما اوکھیا سن، کچھ گل وچ غمدا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی۔ تو عابدہ حسین کہتی ہیں میاں صاحب آگے سے پوچھتے ہیں کہ بی بی یہ تسی لکھی ہے؟ تو کہتی میں حیران رہ گئی، میں نے کہا جی نہیں، یہ تو منیر نیازی صاحب نے لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ سو جہاں علم و فضل کا یہ حال ہو وہاں آگ کا دریا کا لفظ کا استعمال کرنا تو وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ بھی، اللہ نے دو کان اسی لیے دیے ہیں کہ اس طرح کی بات سنائی دے، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، آخری فیصلے کہیں اور ہونے ہوتے ہیں۔ تو کئی ماہ گزر گئے، کوئی بات نہیں، ان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں، اپنے رویے لہجے میں تبدیل لائے بغیر، اس کی بھی خیر ہے۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹکس ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے، اور اس کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ایک سیاستدان کا رویہ پانی والا ہونا چاہیے، بھاپ بن کے اڑ جائے، بھاپ کی شکل اختیار کر لے، دل کرے تو برف بن جائے، دل کرے تو بارش، دل کرے تو آبشار بن کے اوپر سے گرے، ضرورت پڑے تو چشمہ بن کے باہر کی طرف آئے، پھر ضرورت محسوس کرے تو کبھی بادل کا روپ دھار لے۔ سو پانی کی طرح یہ لکڑی لوہا پتھر ٹائپ نہیں ہوتا، اور یہ سنت بھی ہے ہمارے آقا کی۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، پھر فتح مکہ کے موقع پہ ایویں تو نہیں ان کو رحمت اللہ العالمین کہتے، حالانکہ ان میں سے کسی ایک کی گردن اس کے سر پہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس ہند کو بھی معاف کر دیا جس نے حضرت امیر حمزہ جیسی خوبصورت عالی شان شخصیت کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی تھی۔ تو سیاست میں جیسی بھی ہو، اچھی ہو بری ہو، پاکستانی سیاست جیسی ہے، آپ جانتے ہیں میرا کیا اوپینین ہے اس میں، فلیکسیبلٹی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیر کمز اے لیول، فلیکسیبلٹی کا بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک لیول ہوتا ہے کہ بیونڈ دس آئی ول ناٹ گو۔ اور باقی یہ رہ گیا کہ جی کئی ماہ گزر گئے تو کوئی بات نہیں، چند ماہ اور گزر جائیں گے، بٹ الٹیمیٹلی کیا ہے، واٹ از دس؟ اس لیے کوئی پریشان کن بات نہیں ہے، اور اتنے طویل محنت تجربے سے عمران نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بنائی، جو مذاق نہیں ہے۔
یہ کب کے پیپلز پارٹی اور پھر یہ نون لیگ کیے سارے تہ تو لگا کے سائڈ پہ کر دیے. یہ ریالٹی ہے. ایک آدمی جس نے پوری زندگی ایک رول ماڈل کے طور پہ گزاری، کرکٹر تھا، اس میں اپنا پیک، اس کے بعد وہ ویلفیئر کی طرف آیا، چین بنا دی. شوکت خان یہ خالہ جی کا باڑا ہے، اس نے تو کوئی جاتی عمرے شاتی عمرے نہیں بنایا. اور یہ کچھ لوگوں کی عادت ہے، وہ بھونکتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک اور لیول پہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو بنی گالا کی بات کرتے ہیں جی کو جی ایکڑوں میں گھر ہے، وہ کوئی شرم حیا کرو، کبھی قیمت تو دیکھو اس کی. وہ تو سخت ویرانہ تھا، اس کو چونکہ کھلی جگہوں پہ فلانا. یہ ایک زمانے میں میرے بارے میں کسی نے بکواس کی تھی کہ جی فارم ہاؤس پہ رہتے ہیں. وہ بھائی آج سے 25 سال پہلے جب ہم نے وہ خریدا اس کو تو زمین کا ریٹ کیا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے شہر، تو پھر زمینوں کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں. لیکن جب خریدا اس وقت تو دیکھو یہ نیچر کے ساتھ محبت کی بات ہوتی ہے. فارم ہاؤس پتہ نہیں وہ کم ظرف ہوتے ہوں گے جن کے لیے یہ کوئی لگژری ہوتی ہے، نہیں. یو گرو یور اون ویجیٹیبلز، آپ پرندے رکھتے ہو، جانور رکھتے ہو، یہ وہ وغیرہ، پلانٹیشن کرتے ہو. میں بیسمنٹ میں بیٹھا ہوں اس وقت، میرے اس طرف بھی پودے لگے ہوئے ہیں، پرندے ہیں، فوارہ چل رہا ہے. اور میرے اس طرف بھی جدھر ہمارے یہ جو کیمرہ مین ہے خاور، ادھر وہ کھڑے ہیں، وہ ڈرائنگ روم والی سائڈ ہے، اس طرف بھی پودے لگے ہوئے ہیں، پرندے ہیں، اور فوارہ چل رہا ہے. یہ لیکن بہرحال جنہوں نے کیڑے نکالنے ہوں، کم ظرف ہوں، انہوں نے تو کرنا ہی ہوتا ہے. باقی کوئی بات نہیں، جہاں اتنے مہینے گزر گئے، چند مہینے اور صحیح، باقی آخری فیصلہ تو کہیں اور ہونا ہوتا ہے. وہ جو بھی ہوا، وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے جس فیلڈ میں ہاتھ لگایا ہی ڈیڈ ونڈرز. ختم. پاکستان میں کوئی دوسری مثال نہیں کہ ایک آدمی 3 مختلف 4 میدانوں میں. ورلڈ کپ کدھر ہے، شوکت خانم کدھر ہے، نمل یونیورسٹی کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تعلیمی ہے، اور پھر پالیٹکس ہے. وہ یار 4 میدانوں میں ایک آدمی کی فتوحات آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. وہ کمینے سے کمینہ دشمن بھی ہو تو اس بات کو انکار نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال ہمارے